العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ریاضت ہے، اور صرف ریاضت ہی نہیں بلکہ محبت ہے، صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت ہے، صرف مودت ہی نہیں بلکہ اجر رسالت ہے، اور صرف اجر رسالت ہی نہیں بلکہ ماؤں کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ہے. جس شریف کو اس کی شریف ماں نے کائنات کے سب سے زیادہ شریفوں پہ درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے، وہ آل محمد کی شرافت پہ قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے، عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما. اس درود کے وسیلہ سے دعا گو ہوں خلاق کائنات کی بارگاہ میں، خدا لم یزل ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے محبان اہل بیت، ماتمیان سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، اور ڈیوٹی پہ موجود مختار فورس کے تمام جوان، پنجاب پولیس کے جوان، انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، اس علاقے کی یونین کی انتظامیہ، امن کمیٹی کے تمام ارکان، محبان اہل بیت، جتنے بھی آج حسین ابن علی کی اس مجلس میں آئے ہیں، مالک ان کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. میری دعا ہے مالک اس ذکر کا صدقہ شیخ واصف صاحب کے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقربا میں سے جو کوئی وفات پا چکے ہیں، انہیں حسین ابن علی کی جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے. میرے مرحومین، آپ کے مرحومین، تمام صحیح العقیدہ مسلمان جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں، مالک انہیں درجات بلند فرمائے. بیماروں کو مولا شفاء کلی عطا فرمائے. میرے بھائی غلام عباس رتن صاحب پچھلے دنوں علیل تھے، مالک نے زندگی صحت عطا کی ہے. مالک میں دعا گو ہوں مالک انہیں ڈینگی جیسے منحوس مرض سے مولا نجات عطا فرمائے. ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر جو کوئی بھی بیمار ہیں، مالک اس موذی مرض سے انہیں نجات عطا فرمائے. میری دعا ہے مالک بیمار کربلا کا صدقہ ہر بیمار کو شفاء کلی عطا فرمائے. آمین کہنا صدقہ جاریہ ہے، اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہوتی ہے. آمین بے شک ایسا آواز میں کہیے، لیکن اس امید پہ کہیے کہ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول ہو جاتی. دعا فرمائے مالک قرضداروں کو قرضے سے نجات عطا فرمائے. ملت جعفریہ کو مولا نظر بد سے محفوظ فرمائے. قائد ملت جعفریہ قلندر دوراں آغا حامد علی موسوی صاحب کی مولا زندگی فرمائے. مختار فورس کو مولا دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اس ذکر کے حقیقی وارث، امام زمن وارث پنجتن، قرآن ناطق، آیت اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ، لسان اللہ، امر اللہ، حجت الاسلام والمسلمین، قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرمائے. ظہور امام زمانہ کے لیے جس کا جتنا دل تڑپ رہا ہے وہ اتنی ہی بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائے. صلی علی محمد. میں بحیثیت نوکر کے ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق بھی پرانا اس علاقے کے ساتھ تھا، اور مجھے قبلہ نے اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور اپنے خوبصورت خیالات کے ساتھ نوازا ہے. میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں، میں محمد و اہل بیت محمد کے غلاموں کا ادنا سا غلام ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر نکال کے مختصر ٹائم ہے. صلوات ایسے پڑھی جاتی ہے اسی امام بارگاہ کے اندر جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. صلی علی محمد. زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس یہی مختصر ٹائم کے اندر اجازت
کیونکہ عظیم مجھ سے بہتر کروڑہا درجے بہتر پڑھنے والے عظیم ذاکرین عظام تشریف فرمائیں. آیت ربانی آنکھوں کے سامنے ہے, 30واں پارہ ہے, قسم اٹھا رہا ہے اللہ. اور ماشاءاللہ جو اہل سنت احباب آج مجھ حقیر کو یہاں سننے کے لیے آئے ہیں میرے اپنے, میں ان تک یہ ایک بات پہنچا دوں اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے, جو باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھیں گے, ان تک میرا پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ قسم اٹھا رہا ہے اللہ. کائنات جس کی قسمیں اٹھائے اسے اللہ کہتے ہیں, اللہ جن کی قسمیں اٹھائے انہیں آل محمد کہتے ہیں. سارے مل کے حیدری. کائنات جن کی قسمیں اٹھائے اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ جی بسم اللہ, تاری دعا دا سب کا بسم اللہ. میری خوش قسمتی تھوڑا جا سرکار سرکار مولا زندگی کرے. سید تشریف فرمائے. زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں, اب اور مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. جو ٹائم دیا گیا ہے اسی ٹائم کے اندر ہی میں بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں کی دکانیں بند کروا کے جاؤں گا. قسم اٹھا رہا ہے اللہ, قسم اٹھا رہا ہے اللہ. پریا پنچایت کے بندے میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں. تائید چاہوں گا آپ لوگوں کی, جو سفید ساڑھ والے بزرگ بیٹھے ہیں ان کا ہاتھ بلند ہو جانا میری اس بات کی تائید ہوگا. پنچایت کے اندر بندہ قسم اٹھاتا ہے عظمت والی شے کی. قبلہ عزت مآب بلوچ صاحب تشریف فرمائیں. میں اپنے بھائی کلام باس رتن اور قبلہ سے دعا لینے کے لیے, سیدوں سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. ایک جملہ کہا کرتے ہیں بابا سید سجاد حسین شاہ صاحب, چک شماری والے ذاکر ہیں, مولا ان کی زندگی کرے. وہ کہتے ہیں کہ شیعہ نالو جو کوئی بری کے تھے وہ مر جائے. عال عمران نقوی صاحب, اچھا دنیا میں سب سے بری قوم جسے سمجھا جاتا ہے وہ ہے مذہب شیعہ, خیر البریہ, اثنا عشریہ, ملت جعفریہ والے. ان سے زیادہ بریک کوئی نہیں. سب سے موٹا ذہن سمجھا جاتا ہے پٹھانوں کا, سب سے بریک ذہن سمجھا جاتا ہے شیعوں کا, اور مجمع ہے محبان اہل بیت کا, مذہب شیعہ کے ماننے والوں کا. اور میری آنکھوں کے سامنے موالیاں نے حیدر کرار کا اجتماع ہے. میں ایک بریک جملہ کہنے لگا ہوں, بری پنچایت میں بندہ قسم کھائے گا تو عظمت والی شے کی کھائے گا, کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے عظمت والی شے کی. بندہ پنچایت میں کھڑا ہو کے کہے مجھے بکری کی قسم,